دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف پیپلز پارٹی سڑکوں پر آ گئے. سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے. نثار کھوڑوں کی قیادت میں ٹھٹھہ سجاول دلہا دریا خان پل پر احتجاجی دھرنا. پی پی رہنما نے خطاب میں کہا کہ سندھ کے پانی پر ڈاکہ کسی صورت قبول نہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھ کے مفادات کی محافظ رہے گی. سندھ کے پانی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. کراچی میں مظاہرین سے خطاب میں وقار مہدی نے کہا کہ ہم اپنے حصے کا پانی پورا لیں گے. سندھ کی فصلیں خشک ہو رہی ہیں. یہ ریگستان کو آباد کرنا چاہتے ہیں. آج ریفرینڈم ہو گیا, کوئی کینال منظور نہیں. مجوزہ کینالز کے خلاف حیدرآباد, سانگھڑ, ٹنڈوالا یار, بدین, شہداد پور, نوشہر و فیروز و دیگر شہروں میں احتجاج. جامشورو میں انڈس ہائی وے پر دھرنا. کینالز کے خلاف نعرے, گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. بانی پی ٹی آئی سے بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہ ملی. بشرا بیوی سے بیٹی اور بھابھی کی ملاقات ہو گئی. سابق وزیراعظم کی بہن علیمہ خانم نے میڈیا کو بتایا آج فیملی سے ملاقات کا دن تھا. ہم تینوں بہنوں کو بھائی سے نہیں ملنے دیا گیا. 2.5 گھنٹے جیل کے اندر بٹھا کر رکھا گیا. بانی کو بتایا گیا عید کی چھٹیوں میں ملاقات نہیں ہوگی. مرضی کے لوگوں کی ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں. جو ملنا چاہتے ہیں ان کو نہیں ملنے دیتے. بانی پی ٹی آئی عید پر جیل نہیں ہوں گے. انہوں نے اپنا مشن مکمل ہونے کی دعا کی ہے. انہوں نے دعا وزیراعظم بننے کے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے کی ہے. اس کے علاوہ ان کی کوئی خواہش نہیں. ہماری شوکت خانم کی ایک افطار میں 40 کروڑ جمع ہو جاتے ہیں. بانی کو القادری کے 55 کروڑ کی کیا ضرورت تھی؟ اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کی لسٹ میں بابر اعوان کا نام کہاں سے آیا؟ سلمان اکرم راجہ کی جیل عملے سے گرما گرمی. سلمان اکرم راجہ گیٹ پر ڈٹ گئے. کہا آپ بابر اعوان کو بھیجیں گے تو ہم یہاں احتجاج کریں گے. بابر اعوان کو روکیں گے تو ہم ملاقات کے لیے جائیں گے. جیل عملے نے سلمان اکرم راجہ کو جواب دیا, ہم بابر اعوان کو روکتے ہیں, آپ جا کر ملاقات کر لیں. پی ٹی آئی کے 4 رہنماؤں کے پیچھے پیچھے بابر اعوان بھی پیدل اڈیالہ جیل کے اندر چلے گئے. صحافی نے سلمان اکرم راجہ سے سوال کیا, آپ نے بابر اعوان کا نام نہیں دیا تو کیسے ملاقات کی اجازت مل گئی؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا, ہم نے نام نہیں دیا, احتجاج کریں گے, ڈسپلن قائم کرائیں گے. فیصل چودھری صاحب کا کردار بہت منفی رہا ہے. آج خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کو لیگل کمیٹی سے نکال دیا جائے. ان کے سامنے یہ رکھا گیا کہ بات کیا ہوئی تھی اور انہوں نے اس پہ بیانیہ کیا گھڑا. تو یہ بہت عرصے سے یہ معاملہ چل رہا تھا, آج اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر فیصل چودھری کو لیگل کمیٹی سے نکال دیا. فیصل چودھری کا کردار ایک عرصے سے منفی رہا ہے. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا مولانا فضل الرحمان سے گرینڈ الائنس پر مثبت بات چیت ہوئی ہے. تحریک کو کیسے لے کر چلنا ہے, عید کے بعد مشترکہ لائحہ عمل اپنایا جائے گا. سڑکوں پر احتجاج ہوگا اور کچھ اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. آرمی چیف نے راولپنڈی میں اپنی والدہ کی نماز جنازہ خود پڑھائی. صدر مملکت آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف, چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی, اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق, سابق وزیر اعظم نواز شریف, وفاقی وزراء کی شرکت. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا, مسلح افواج کے سربراہان سمیت عسکری حکام, سفارتکاروں کی شرکت. سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ, اشفاق پرویز کیانی بھی شریک ہوئے. وزیر اعظم آزاد کشمیر, گورنر سندھ کامران ٹیسوری, وزیر اعلیٰ سندھ, وزیر اعلیٰ بلوچستان, صدر اور سی او اے آر وائی نیٹ ورک سلمان اقبال سمیت اہم شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی. کراچی سیف سٹی کب بنے گا؟ حادثوں کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی نہیں ملتی. ملیر میں 3 زندگیاں جان سے چلی گئیں. سی سی ٹی وی ویڈیو دستیاب نہیں. ایس ایس پی ٹریفک شوکت نے بتایا رمضان کی وجہ سے دکانیں اور دفاتر جلد بند ہو گئے تھے. سی سی ٹی وی ویڈیو نہیں مل سکی.
کراچی میں ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق میاں بیوی اور نومولود کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. شہریوں کی بڑی تعداد نماز جنازہ میں شریک ہوئی. 3 جنازے ایک ساتھ اٹھنے پر کوہرام مچ گیا. ماڈل کالونی کی فضا سوگوار. گزشتہ روز ملیر ہالٹ پر غلط سمت سے آتے ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار عبدالقیوم اور ان کی بیوی کو کچل دیا تھا. زخمی حاملہ خاتون نے سڑک پر ہی بچے کو جنم دیا تھا. حادثے کے نتیجے میں عبدالقیوم اور ان کی اہلیہ اور نومولود سب دم توڑ گئے. جنازہ میں میئر شریک ہوئے. وزیر نہ گوئی گورنر. ٹریفک پولیس نے ملیر ہالٹ حادثے کی تجزیاتی رپورٹ تیار کر لی. حادثہ نیند، تھکن، غفلت، تیز رفتاری اور لاپرواہی سے پیش آیا. بریک فیل ہونے کا بیان مسترد. کراچی میں ڈمپر ٹریلر ٹینکر موت بانٹتے پھر رہے ہیں. صوبائی حکومت کی بد انتظامی کے باعث 80 روز کے دوران 210 حادثات ہو چکے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں ڈمپر ٹریلر ٹینکر شہر کے بیچوں بیچ گزریں گے تو حادثات ہوں گے. حکومت ہوش کے ناخن لے ورنہ سارے آپشن موجود ہیں. جماعت اسلامی کا ملیر ہالٹ پر احتجاج. منم ظفر نے کہا اتنا بڑا حادثہ ہوا کوئی سیاستدان تعزیت کے لیے نہیں گیا. ٹریلر اور ٹینکر قومیت نہیں دیکھتا. ایس ایچ اوز کی کرپشن کی وجہ سے ٹریفک حادثات بڑھ رہے ہیں. عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا. ٹرک بھی وہ جو میرے بچوں کو کچل رہا ہے. ڈی آئی جی ٹریفک 1 ہفتے کے لیے میرے حوالے کیا جائے. پھر کوئی کراچی والا ڈمپر سے کچلا جائے تو میں ذمہ دار ہوں. گورنر سندھ کہتے ہیں میئر کو بھی میرے حوالے کیا جائے. پہلے کی طرح کراچی کی سڑکیں نہ دھلیں تو مجھے کہنا. مرتضی وہاب بولے 9 دن ہو گئے گورنر نے 100 ارب ٹرانسفر نہیں کیے. انہیں بتا دو شتر مرغ اور کڑاہیوں سے مسائل حل نہیں ہوتے. شرنگی نہ گھمائیں چلیں. چائنا کٹنگ والی زمینیں ہی واپس دلا دیں. کرک میں پولیس سی ٹی ڈی کا امن دشمنوں کے خلاف آپریشن. امن دشمن دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو آگ لگا دی گئی. پولیس اور سی ٹی ڈی کی دشوار گزار پہاڑی علاقے میں کارروائی. محفوظ پناہ گاہیں کمانڈر کلیم اللہ اور ساتھیوں کی زیر استعمال. ابھی تک صرف کپڑے بنے ہیں. میرا خصہ بھی نہیں ہوا. ابھی تک میری جھمکے بھی نہیں ہوئے. میری چوڑیاں بھی نہیں لی. فرشی شلوار ہے. نہیں اب ٹرینڈ ہے تو کرنا ہی ہے فالو. نہیں جوتے لیے ابھی تو ٹرینڈ خریدے عید کے لیے. میں بہت خوش ہوں یہاں پر اور سیف بھی ہوں. اب ہم نے افغانستان سے خرید کر ادھر بھی ویسا ہے. چھوٹی عید کی بڑی تیاری. شہر شہر جاری ہے خریداری. عید بازاروں کی رونق عروج پر پہنچ گئی. لاہور کے بازاروں میں خریداروں کا رش اور گہما گہمی. لبرٹی مارکیٹ میں خواتین کی نہ ختم ہونے والی شاپنگ زوروں پر. چڑیوں کی کھنک اور چمک کے بغیر عید کی خوشیاں ادھوری. جمع کلاتھ مارکیٹ کراچی میں میچنگ دوپٹے اور چوڑیوں کی خریداری جاری. کانچ کی باریک ریشمی چوڑیاں، چمکدار ست رنگی اور دھات کے بنے رنگ برنگے کپڑے کڑے توجہ کا مرکز. سکھر میں نیم کی چاڑی. بازار میں سکھر سمیت اطراف کی 11 اضلاع کے خریداروں کا رش. اسلام آباد میں 9 مارکیٹ میں بچوں کے کپڑوں کی شاپنگ عروج پر. کپڑوں کے ساتھ ساتھ میچنگ گھڑی اور چپلوں کی تلاش. بجلی کی قیمتوں میں کمی نہ کرنے کی باتیں درست نہیں. وزیراعظم جلد خوشخبری سنائیں گے. وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے ہم زبان کے پکے ہیں. ہماری زبان پچھلی حکومت جیسے نہیں. اویس لغاری نے پاکستان کے پہلے فاسٹ ای وی چارجنگ اسٹیشن کا افتتاح کر دیا. کہا ای وی پاکستان کا مستقبل ہے. الیکٹرک چارجنگ یونٹ کو 71 سے کم کر کے 39 روپے کر دیا ہے. پی آئی اے کی نشکاری. 51 سے 100% شیئرز فروخت کرنے کی منظوری. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نشکاری کا اجلاس. پی آئی اے کی نشکاری کا منصوبہ منظور کر لیا گیا. اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ نشکاری کا فیصلہ قومی مفاد میں کیا گیا. نشکاری سے قومی خزانے پر بوجھ کم ہوگا. ایوان صدر میں یتیم بچوں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام. صدر مملکت نے آرفن کیئر فورم کے زیر کفالت بچوں میں ٹیبلٹس تقسیم کیے. صدر نے کہا خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کے مشورے پر آپ کو کمپیوٹر ٹیبلٹس کا تحفہ دے رہا ہوں.
آپ سب مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہیں. بچے ہمارا مستقبل ہیں. اپنی تعلیم پر خصوصی توجہ دیں. تقریب سے پاکستان آرفن کیئر فورم کے چیئرمین ایئر مارشل ریٹائرڈ فاروق حبیب نے بھی خطاب کیا. انہوں نے یتیم بچوں کے ایوان صدر میں میزبانی اور حوصلہ افزائی پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا. مصدقہ ثبوت ہے دہشت گرد ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں اجلاس کے دوران گفتگو. کہا بلوچستان مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے. کوئی بھی سرکاری افسر یا ملازم ریاست کے بیانیے سے انحراف نہیں کر سکتا. دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکنا. سندھ حکومت کا سمی بلوچ سمیت 5 افراد کو 30 دن کے لیے نظر بند کرنے کا حکم. محکمہ داخلہ کا کہنا ہے ممکن احتجاج اور سڑکیں بلاک کرنے پر اکسانے کے پیش نظر حکم جاری کیا. آج سندھ کی سفارش پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فیصلہ کیا گیا. تمام افراد کو ایم پی او کے تحت سینٹرل جیل کراچی میں رکھا جائے گا. عدالت حکم کے باوجود فرحان ملک کو سینٹرل جیل منتقل نہیں کیا گیا. فرحان ملک تاحال مبینہ طور پر ایف آئی اے کی تحویل میں ہے. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کا موقف دینے سے گریز. عدالت نے صحافی فرحان ملک کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد کر دی. کراچی کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے عدالتی تحویل میں جیل بھیجنے کا حکم دے دیا. تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ اینٹی اسٹیٹ ویڈیو پوسٹ ہوئی اور بھی مٹیریل ہمارے پاس ہے. عدالت نے پوچھا کہ اس میں مدعی کون ہے, ایسی کیا ویڈیوز ہیں, دکھائی جائیں. کیا ریمانڈ میں کسی دوسرے شخص کا نام ہے؟ سینئر صحافی کے وکیل نے بتایا سارا مٹیریل آن لائن موجود ہے. عدالت نے استفسار کیا آپ کو مارا یا ہراساں تو نہیں کیا جا رہا؟ صحافی فرحان ملک نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے سٹاف کو تنگ کیا جا رہا ہے. عدالت نے تفتیشی افسر کو متنبہ کیا کسی کو تنگ کیا تو شوکاز جاری کیا جائے گا. اور بارش برسانے والا سسٹم خیبر پختونخوا پر اثر انداز. چترال اور لوئر دی سمیت مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. موسم پھر سرد. محکمہ موسمیات کے ملک کے وسطی اور بالائی علاقوں میں جمعرات تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی. کراچی میں گرمی کی شدت میں کمی کا امکان. وقفے وقفے سے سمندری ہوائیں چلتی رہیں گی.